جی above atheist عاصم افتخار صاحب آپ بھی آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. So I have a lot of questions which I need to ask to you, Mufti Sahab. I have been watching these videos is very long time, but every time when I get connected, your time gets up. So thank God that I have got connected. Thank you so much to you. تو میرا مفتی صاحب میرا ایک کوشچن ہے کہ ابھی جو میرا مینٹل اسٹیٹس ہے, یو کین سے ایگنوسٹک. اوکے. اوکے. اینڈ مائی کوشچن از ٹو یو دیٹ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, ٹھیک ہے, تو قرآن جو ہے ایک میں بیسکلی مسئلہ خلق قرآن پہ بات کرنا چاہتا ہوں, جو کہ اٹ از کمپلیٹلی کنفیوژنگ می. مسئلہ خلق قرآن پر. یس. ٹھیک ہے. اوکے. تو اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو احمد بن حنبل کو, ان لوگوں کو کوڑے پڑے ہیں, بہت زیادہ امام بخاری کو 4 بار جلا وطن کیا گیا ہے. اس کے باوجود پھر بھی یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ذات ابدی سے ہے, اللہ کی صفات سے ہے, ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن روح کے بارے میں جب بولتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ روح اس کا امر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الْأَمْرُ, جو وہ قرآن کے ہے. جی ہاں جی. جب اگر اللہ کا امر روح ہے, ہماری روح ہے, تو یہ روح ہماری جو ہے ابدی نہیں ہے, پہلے سے نہیں ہے, ٹھیک, اور ہمیشہ تک رہے گی. صحیح, ہمیشہ تک رہے گی, یہ بات آپ میری بات کو مانتے ہیں. چلیے جی. تو یہ پہلے سے نہیں ہے, ہمیشہ تک رہے گی. تب اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے جس میں اللہ نے بولا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اللہ کا صفات میں روح ہے, تو پہلے سے کیوں نہیں ہے؟ ہماری روح جو انسانوں کی روح ہے پہلے سے کیوں نہیں ہے؟ تب اس کی ذات میں پہلے سے ہے, تو اس کے بعد میں کیسا بعد میں ہوا؟ نہیں, آپ نے اس کو صحیح نہیں سمجھا. روح اللہ کی صفت نہیں ہے, کلام اللہ کی صفت ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیجئے روح میری صفت ہے. اگر ایسا ہوتا تو روح خدا کی صفت ہوتی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ رہتی, جس طرح اس کی تمام صفات ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے, قرآن کا ترجمہ واضح ہے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. میرے رب کے حکم سے میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, اور یہ ساری کائنات. That is the exactly point which I wanted to talk to you. When Allah says in the Quran is completely the Kalamullah, right? Quran is completely Kalamullah. اللہ کی ذات ہے, اللہ کی صفات سے ہے. تو روح بھی اس کی ذات سے ہی ہوئے نا؟ نہیں, اس میں یہ کہاں ہے؟ یہ اس میں ذات کا لفظ ہے کہیں؟ نہیں, یہ میں بول رہا ہوں, سمجھے. اللہ بول رہا ہے, اللہ کا الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ پورے کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ابدی ہے. ٹھیک, تو اس کے اندر روح بھی پہلے ابدی ہوئی. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس دنیا زمین جو مسلمز کا بلیف ہے, سب کچھ بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے, ہر اول سے, وہ ہوا فی الاول, ٹھیک ہے. تو ہر اول سے اللہ تعالیٰ ہے, تو اللہ کا کلام بھی اللہ کے اول سے ہے, کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے, جدا نہیں ہے. اگر وہ ساتھ سے جدا ہو گئے تو وہ بھی مخلوق ہو گئے. ہم قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ذات و صفات سے ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کے اس میں ذمے میں شامل ہے. جب قرآن کلام اللہ ہے, اس کے اندر روح کا تذکرہ ہے, اللہ کا امر ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا امر ہے, تو وہ بھی پہلے سے ہے نا. اس کا امر پہلے سے ہے نا؟ نہیں, اس کا اللہ کا کن فیکون ہے نا, جب اللہ کچھ بولتا ہے تو ہو جاتا ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کا جو کن ہے نا, اس کا کلام صفت ہے, لیکن اس کا کہنا کن یہ اس کی صفت نہیں ہے, یہ اس کا فعل ہے. نہیں, شاہ ولی اللہ اس کے بارے میں حجت البالغہ میں یا انفاس العارفین میں حضرت فرماتے ہیں, میرے پاس
अभी तो दलील नहीं है, आप लेके बैठ जाएंगे तो हमें कहाँ मालूम पड़ेगा। इन्फासुल आरिफीन में या हुज्जतुल बालिगा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस फरमाते हैं कि अल्लाह का ख्याल जैसे आता है तो वो खुद ब खुद बन जाती है चीजें। देखिए अनफासुल आरिफीन में शाह साहब ने क्या लिखा है या कहीं और, मुझे उससे बहस नहीं है। कुरान में देखिए, और जाहिर के ना तो मेरे पास वो किताब है, हाँ हुज्जतुल्लाह है मेरे पास, अभी बताइए मैं निकालता हूँ उसमें, तो उससे आएगा। लेकिन अल्लाह ताला का कुन कहना ये उसका फ़िल है, ये उसकी सिफत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की जो सिफत है वो उसका कलाम है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि फेल पर नहीं है, अल्लाह के इरादी पर है। जो अल्लाह के इरादी कुव्वत है उस पर है, जो कि इल्म कहते हैं उसको। ठीक है, इरादा है, जब तो इल्म पहले से है, हाँ इरादा है, हाँ इरादा है, तो अल्लाह का इरादा, बताता हूँ, इरादा करना, ओवरऑल इरादा करना ये अल्लाह ताला की सिफत है। लेकिन इरादे का किसी चीज से मुताल्लिक हो जाना ये अल्लाह ताला की सिफत नहीं है। इसकी एक मिसाल है, उसकी मिसाल भी उसकी मिसाल दे देता हूँ दलील के तौर पर, और ये भी हुज्जतुल्लाह की शरह रहमतुल्लाह वासिया में लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं से देता हूँ आपको। वो इस तरीके से कि आपकी मिसाल के तौर पर सड़क के ऊपर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, ठीक है, तो अब आप उस शीशे के ऊपर देखें, रिफ्लेक्शंस हैं, आप गुजरेंगे तो आपका रिफ्लेक्शन होगा, और एक बिल्ली गुजरेगी तो बिल्ली का रिफ्लेक्शन होगा, और गाड़ी गुजरेगी तो गाड़ी का रिफ्लेक्शन होगा। शीशा नहीं बदला, शीशा वही है, लेकिन उसके जो ताल्लुक है वो बदल रहे हैं। कभी उसका ताल्लुक आपसे है, कभी बिल्ली से, कभी गाड़ी से, कभी किसी दूसरे आदमी से। अल्लाह ताला का जो इरादा है ना, ओवरऑल किसी का इरादा करना, मेरा इरादा करना मेरी सिफत है, लेकिन मैंने ये इरादा किया कि मैं इस किताब को उठाऊंगा, अब मेरे इरादे का ताल्लुक इस किताब से कायम हो गया, ये मेरी सिफत नहीं है, ये मेरा फ़िल है। ऐसे ही खुदा का इरादा करना, करने वाला मुरीद होना, ये उसकी सिफत है, लेकिन उस इरादे का किसी अमल से, किसी फ़िल से ताल्लुक होना ये सिफत नहीं है, ये फ़िल है। ये तो आपकी मिसाल हो गई ना, आपके ख्यासी तौर पर बोल रहे हैं। दलील आप मिसाल की मिसाल, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आप मुझे एक मिसाल दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल में समझाना चाह रहा हूँ, आप अपनी मिसाल में समझा रहे हैं, लेकिन दलील तो वाज़ेह नहीं है ना कुरान से। और मैं हुज्जतुल्लाह बालिगा का हवाला दूं तो वो नहीं चलेगा, आप अनफासुल आरिफीन का हवाला दे चलेगा, ये अजीब बात है। नहीं, फिर भी अगर शाह वलीउल्लाह का अगर दलाइल भी देखेंगे तभी भी मसला वहीं आके रुक जाता है। जब अल्लाह अबदी है तो उसका कलाम भी अबदी है, तो रूह अबदी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, ये तो कोई बात ना हो कि रूह अबदी क्यों नहीं हो सकती भाई, इसलिए कि रूह सिफत नहीं है। अल्लाह सिफत किसको कहते हैं, मुझे बताइए, सिफत किसको कहते हैं, सिफत की क्या डेफिनेशन है? चलिए दलील पे बात नहीं, अभी आपने बोला कि रूह सिफत ही नहीं है, राइट? You said that ruh is not comparatively characterized. है ना, चलिए आप सिफत का मसला हो रहा है ना, सिफत की डेफिनेशन क्या है? कैरेक्टरिस्ट नहीं, क्वालिटी तो तर्जुमा कर दिया आपने, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। डेफिनेशन सिफात का अगर बोलेंगे तो क्वालिटीज होगा, किसी बंदे की खामियां, बुराइयां, जो कुछ भी है, ये तो तर्जुमा है। आप तो बताइए, आप मुफ्ती साहब है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैं मुफ्ती थोड़े हूँ। If I would be mufti, then I would give the answer to you. मैं समझा कि आपने रिसर्च की है, तो सिफत की दो डेफिनेशंस हैं, एक भी नहीं, दो डेफिनेशंस हैं। एक इल्मे कलाम में है और एक फिलोसोफर्स के यहाँ है, ग्रीक फिलोसोफर्स के यहाँ। तो जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनके यहाँ जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो चीजों का आपस में इस तरह का ताल्लुक के एक एडजेक्टिव बन जाए और दूसरा नाउन बन जाए, ये सब कहलाता है। ये ग्रीक फिलोसोफर्स के यहाँ है, ये यानी इसको तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इल्मे कलाम में जो सिफत की जो डेफिनेशन है वो है वो इस तरीके से कि अच्छा, सिफत भी दो चीजों की हो सकती है, अल्लाह की भी सिफत भी और मखलूक की भी सिफत। तो मखलूक की जो सिफत है वो ये है, उसको बोलते हैं कायम बिलगैर, और कायम बिलगैर के माने आते हैं कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ इस तरीके से ताल्लुक होना कि दूसरी चीज जिस जगह को ऑक्यूपाई करे, पहली चीज भी उस जगह को ऑक्यूपाई करे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी टेबल का कलर काला है तो जो काला रंग है वो उस टेबल की सिफत है, तो जहां जहां वो टेबल जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी वो रंग भी उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। समझ गए? ये मखलूक की सिफत का समझ लीजिए कि डेफिनेशन है।
لیکن خالق کی جو صفت ہے اس کے بارے میں علم کلام میں الفاظ ہیں کہ نہ تو وہ عین اللہ ہے نہ وہ غیر اللہ ہے، نہ تو وہ اللہ کا عین ہے نہ وہ اللہ کا غیر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح مثلا کیا وہ اللہ کا غیر ہے یا اللہ کا عین ہے؟ وہ کیا ہے؟ روح کلیئرلی اللہ کا غیر ہے، یعنی وہ اللہ سے ہٹ کر ہے. تو جب وہ اللہ سے ہٹ کر ہے تو صفت کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر روح نہیں اترتی، تو وہ خدا کی صفت کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یعنی میں نے آپ تو جب آپ اللہ کی صفات کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثال دے نہیں سکتے، لیکن آپ پھر اس اللہ کو مثال میں فٹ کر رہے ہیں. میں نے تو کوئی مثال نہیں دی. نہیں، صفات کے اوپر تو بولا نا آپ نے ابھی. میں نے انسان کی یا مخلوق کی صفات کو ڈیفائن کیا اور اس کے بعد پھر علم کلام میں خدا کی صفات کو کیسے سمجھا جاتا ہے اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے. کہ اسی بارے میں تو اس کی صفت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نہ تو عین اللہ ہو نہ غیر اللہ ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. آپ کی طرف سے بیک گراؤنڈ نوائز بہت زیادہ ہے. ایک سیکنڈ. ہاں ناؤ اوکے ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میرا سوال کلیئر نہیں ہوا لگ رہا ہے مفتی صاحب مجھے، کیونکہ آپ صفات میں مجھے الجھا چکے ہیں. میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ قرآن جو ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کا ابدی ہونے کے لیے، چونکہ آپ نے کہا چونکہ کلام اللہ کی صفت ہے لہٰذا کلام ابدی ہے، یہاں تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. پھر آپ نے یہ کہا کہ اس طرح روح بھی اللہ ابدی ہونی چاہیے چونکہ روح بھی صفت ہے. تو کلام اور روح، کلام کا صفت ہونا تو بالکل واضح ہے، ارادے کا صفت ہونا بھی بالکل واضح ہے. روح صفت ہو سکتی ہے یا نہیں تو ہم صفت کی ڈیفینیشن دیکھیں گے نا. وہ ڈیفینیشن ایک سیکنڈ مفتی صاحب، میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں. کلام تو ابدی آپ مان رہے، روح ابدی نہیں مان رہے کیونکہ روح ایک صفت ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جب کلام کے بارے میں بول رہا ہوں، یہاں پہ روح کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. یہاں پہ کلام تو ابدی ہے نا، تو اس میں کلام کے اندر روح بھی ہے، ایک ہے امر ہے، ایک ہے لفظی یعنی اللہ کا ارادی. اس کلام میں اس چیز کا تذکرہ کہ قل الروح من امر ربی ابدی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا. یہ ابویتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، شاید آپ کا یہ ہے کہ جو کچھ کلام میں وہ سب کا سب ابدی ہے. ہاں، یعنی کہ کلام کے اندر روح کا تذکرہ ہے تو وہ روح بھی ابدی ہو گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کو بات کو نہیں مانتے کیا؟ نہیں بالکل نہیں. جیسے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے، نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں. قرآن کے اندر جو ہے لا اقسم بہذا البلد، یعنی بلد کا مطلب مدینہ وہاں پہ مراد ہے. تو کیا مدینہ ابدی ہے؟ مطلب وہ شروع سے آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر فار ایگزامپل جو ہے جہنم کا تذکرہ ہے تو جہنم جو ہے ابدی ہے، آپ یہ مانتے ہیں؟ عاصم صاحب یہ ابدی جو آپ نے جو بولا بلد کے بارے میں بولا اور مفتی صاحب نے روح کے بارے میں بولا، یہ صفات ہو گیا. اس کے اوپر میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. کیسے اس پر کر رہا ہوں جو کہ کلام اللہ ہے، قرآن کے ورڈز ہیں. پیپر نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پیپر نہیں بول رہا ہوں، جو کہ قرآن کا اللہ کا کلام جو ہے علم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر میں ڈسکس کر رہا ہوں. اللہ کا علم تو ابدی ہے، اللہ کا علم ابدی ہے. اس میں یعنی کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ اللہ کا علم ابدی نہیں ہے. میں بھی یہی بول رہا ہوں، اللہ کا علم جب ابدی ہے تو روح بھی ابدی ہوئی ہے نا. کیسے؟ میں ایگزامپل دیتا ہوں. عتیق صاحب دیکھیں، جیسے کہ میرا جسم ہے نا، یہ اللہ کے علم میں تو ابد سے ہے. تو کیا یہ میرا جسم جو ابدی ہے آپ یہ مانتے ہیں؟ روح تو چھوڑی دیجیے، اب ہم میٹر پہ آ جاتے ہیں. آپ کا جسم کلام نہیں ہے خدا کا. لیکن میرا جو جسم ہے وہ تو اللہ کے علم میں ابد سے ہے. عاصم بھائی، آپ کا جسم خدا کا کلام نہیں ہے، میں کلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو بلد بھی خدا کے کلام میں، ابدی کلام میں کسی چیز کے تذکرے آنے سے وہ تذکرہ تو ابدی ہوگا، وہ چیز نہیں ابدی ہوگی. شاید اللہ کا تذکرہ کامل ہے. اللہ نہیں مفتی صاحب نے جو بولا تذکرہ میں ہوگا لیکن وہ چیز کا ابدی نہیں ہوگی. چلیے میں مانتا ہوں، لیکن اللہ جب کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے وہ کن فیکون ہے، وہ پہلے سے ہے. نہیں، اگر وہ اللہ کے ارادے سے تعلق ہے. تذکرہ کرنا ارادہ کرنا نہیں ہے. نہیں اب چلو میں آپ کی بات مانتا ہوں، تذکرہ کرنا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ قرآن میں آیا کہ امر اللہ کا امر ہے. نہیں، آپ میرا ایک کوشچن لے لیں کہ یہ کن فیکون کو جو ہے آپ مطلب ابد ہونے سے کیسے کوریلیٹ کر رہے ہیں؟ کن فیکون کا ہونا یہ ابد کی دلیل کہاں سے بن گئی؟ آپ اس کو کوریلیٹ کیسے کر رہے ہیں اپنے مطلب آپ بتاؤ
नहीं, आप जब कुन फयकुन के बारे में बोल रहे हो, आप उसका तर्जुमा दिमाग में ले रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ कुन फयकुन का मतलब ये कलामुल्लाह है, ये अबदी है। ये आप जो बोल रहे हैं ये अनफासुल आरिफीन के हवाले से बोल रहे हैं, ठीक है। अनफासुल आरिफीन में नहीं, अभी तो आपने अभी आपने थोड़ी देर पहले किताब का हवाला दिया, उसमें कहा कि शाह साहब ने कहा कि अल्लाह के जहन में कोई बात आती है एकदम वो चीज हो जाती है। तो अब आपने यहाँ से सोचा कि चूंकि अल्लाह ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा तो बलद उसके जहन में आया होगा, लिहाजा बलद का अबदी होना जरूरी है ना? नहीं, बलद का अबदी होना जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह का इल्म होना अबदी वो जरूरी है। भगवती साहब आप कंफ्यूज हैं बहुत, अपने ही लॉजिक में बहुत नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं क्लियर हूं। देखिए, आप इस तरह से देखेंगे तो कुरान के अंदर शैतान का नाम आया है, फिरौन का नाम आया है, ठीक है, हिमार का नाम आया है, गधे का नाम आया है, ठीक है, हाथी का नाम आया है। तो इन चीजों का मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, ये तो बाद में आई। क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं आप तो यही कह रहे हैं ना कि ये कलाम में आया, तो वो तो इजी है ना, वो तो इजी है, उसका क्यों सवाल करूं मैं? नहीं आपके लॉजिक के हिसाब से ये भी होना चाहिए, आपके लॉजिक के हिसाब से ये भी होना चाहिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कुरान में आया है यसअलूनका अनिर रूह कुल यानी कि मिन अम्रि रब्बी, तो अमर जो है वो अल्लाह के यहाँ था। समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे सवाल को और डिफिकल्ट कर रहे हैं आप। मैं सिंपल इतना बोल रहा हूँ, कुरान में बहुत चीजों के बारे में जिक्र आया। 1 मिनट दे दीजिए आसिम साहब। कुरान में आपको शैतान का लफ्ज मिलेगा, फिरौन का नाम मिलेगा, हामान का नाम मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो सवाल है इस पर नहीं है कि वो पहले वजूद नहीं था बाद में वजूद आ गया, इस पर मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, कुरान पूरे का पूरा अल्लाह का कलाम है, वो अबदी है, अजली है, हर चीज बनने से पहले है, क्योंकि वो अल्लाह की जात और सिफात से जुदा नहीं है, मिलकर है। तब सब कुछ मिलकर है, अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह का अम्र यानी रूह वो पहले से है। अल्लाह का अम्र यानी मैं वही कह रहा हूँ, अल्लाह के कलाम में उस चीज का तज़किरा कि रूह अल्लाह के अमर से है, ये अबदी है। ये तो आप मतालिब बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, मैं कलाम के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद तो मैं मतन का जिक्र कर रहा हूँ, आप तराजिम पर उतरे मुफ्ती साहब। मैं तराजिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मतनी की बात, मैं तर्जुमा तो मैंने किया ही नहीं, मैं सिंपली ये बात कर रहा हूँ। तर्जुमा मेरे सामने नहीं है, मैं तर्जुमे पर रिलाई नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये कहना कि अल्लाह का कलाम अबदी है, और चूंकि कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी अल्लाह का कलाम है, लिहाजा ये भी अबदी है ना? हाँ, ठीक है, ये मान लो अबदी है। उससे तो हदीस में क्यों आया? हाँ, बोल रहा हूँ, तो हदीस में क्यों आया कि एक मिनट उससे रूह का अबदी होना लाजिम नहीं आता, चूंकि किसी अबदी कलाम में किसी गैर अबदी चीज का तस्करा हो सकता है, उससे कलाम गैर अबदी नहीं होगा, कलाम गैर अबदी ही रहेगा। जिस तरीके से, और आसिम साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर महज इस वजह से कि एक अबदी कलाम में रूह का जो कि गैर अबदी है उसका तस्करा आ गया, और आपकी लॉजिक के एतबार से रूह को भी अबदी होना चाहिए, तो फिर भाई बलद को भी अबदी होना चाहिए और फील को भी अबदी होना चाहिए, और जितने भी जानवरों का तस्करा है, इंसानों का तस्करा, सारे के सारे अबदी होने चाहिए। आपने ये डिफरेंशिएट किस बात पर किया? क्योंकि वो भी तो कलाम में ही है ना, तो उसका भी अबदी होना लाजमी आता है। रूह का जब चीज आती है तो मेटेरियलिस्टिक, नॉन मेटेरियलिस्टिक आएगी। चीजों का जब आएगा तो मेटेरियलिस्टिक में आएगा। तो मेरा क्वेश्चन वहां पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं होता है। तो आपने ये डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? आपने मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक यानी कि ये निकाला कहाँ से कि मैं ये जो आपका दलील है, आप इसको अप्लाई करेंगे रूह पे तो अप्लाई करेंगे, लेकिन आप इसको अबू लहब पे अप्लाई नहीं करेंगे, तब्बत यदा अबी लहब पे अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको जो है ये सलूना कहानी रूह पे अप्लाई करेंगे। ये कहाँ से आपने ये फाइंडिंग किया आपने? मैं यही तो बोल रहा हूँ, जो भी चीज दुनिया में मादी शक्ल में है, वी कैन टच टैंजिबल आइटम्स, टैंजिबल प्रोडक्ट्स, तो उन चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। रूह को यू कांट टैंजिबल, इट इज एब्सोल्युटली इनटैंजिबल। ये फर्क आपने किया कुरान से। कुरान में किस जगह है ये फर्क कि नहीं, ये जो चूंकि इंटेंजिबल है इसलिए ये तो अबदी होगी, जो टेंजिबल है वो अबदी नहीं होगा, ये फर्क कहाँ है? अच्छा, ये जो मलाइका है ना, मलाइका तो टेंजिबल नहीं है ना, मलाइका तो टेंजिबल नहीं है, मलाइका पे आप अप्लाई करेंगे इस उसूल को? एक मिनट, यतीश भाई एक बात बताएं जरा, झूठ क्या है, अबदी है क्या? ये बात भी सही है। बताएं जरा, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, मैं आपसे कुछ लॉजिकल कुछ सवाल करूंगा ना। झूठ क्या है? झूठ अबदी है, बताओ। आप बताओ ना। नहीं, मैंने तो एक पॉइंट छोड़ दिया है, अब मुफ्ती साहब बताएंगे आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
نہیں میرا سوال ہے کہ وہیں پر آ کے کرتا ہے مفتی صاحب. اب جھوٹ کیا ہے, وہ کیا ہے, اس کا مطلب آرام سے we can give the answers. But my question again reflect the same. جھوٹ جو ہے چونکہ وہ انٹینجبل ہے لہٰذا وہ بھی ابدی ہونا چاہیے, اور جھوٹ کا تذکرہ ہے قرآن میں. آئی تھنک ابو ایتھیس صاحب شاید آپ گیتا کی فلسفی کو مطلب اس آیت سے ثابت تو نہیں کرنا چاہ رہے. وہی ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ گیتا میں شاید ایسا ہی آیا, مطلب اس پہ میرا خود مطلب میں چکر میں ہوں کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ خدا بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ابدی ہے, یعنی ہندوازم کی فلسفی میں. تو شاید آپ اس کو ثابت تو نہیں کرنا چاہ رہے. یہ آریہ سماجی فلسفی ہے اور اس میں ستیات پرکاش میں لکھی ہوئی ہے. اچھا مجھے تو وہ سب نہیں معلوم ہے مفتی صاحب, بس میں یہ ویل اسٹیبلش ہے پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ رہی یہاں پر میں دکھا دوں, یہ رہی ستیات پرکاش جس میں لکھا ہوا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں کیا؟ نہیں میں نہیں مانتا, کتابیں رکھی میرے پاس. تو میں بھی نہیں مانتا, دلیل کا فائدہ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے لیا کہاں سے ہے. نہیں لیا کہاں سے, یہ تو جسٹ کامن سینس ہے. اچھا روح کا ابدی ہونا کامن سینس ہے. روح کا ابدی ہونا کامن سینس ہے, یہ کلام سے ثابت ہے. روح آپ بتائیے مفتی صاحب, آپ بتائیے روح ابدی نہیں ہے, آپ بتائیے. نہیں روح ابدی نہیں, روح خدا کی مخلوق ہے. لیکن ٹھیک ہے چلو, قرآن خدا کی مخلوق ہے مان لیا, لیکن کلام خدا کی صفت ہے. تو اس کے اندر روح کا نام آیا. ابدی کلام میں غیر ابدی چیز کا نام آ سکتا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی دلیل کہاں پر ہے قرآن سے, آپ ثابت نہیں کر سکیں گے مجھے. نہیں آپ کی بات نہیں لوں گا, آپ قرآن سے ثابت کریں گے مجھے. قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, ابدی کلام میں غیر ابدی چیزوں کا تذکرہ آیا ہے, مثلاً شہروں کا تذکرہ آیا ہے یا انسانوں کا تذکرہ آیا ہے, سارے کے سارے غیر ابدی ہیں. تو اگر ابدی کلام میں ان غیر ابدی چیزوں کا, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ٹینجبل ہے یا انٹینجبل ہے. ملائکہ کا تذکرہ آیا ہے, وہ بھی تو انٹینجبل ہے. ابو لہب کو لے لیں, ابو لہب کا نام آیا ہے, ان کا نام آیا, زید کا نام آیا ہے. تو اگر کسی کا نام آنے کی وجہ سے وہ ابدی بن جانا چاہیے تھے, تو یہ ساری چیزیں بھی ابدی ہونی چاہیے تھی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ٹینجبل یا انٹینجبل ہے؟ نہیں ابدی تو رہے گی, لیکن ازلی تو نہیں ہے نا. اب ازلی پر آ گئے. چلو چلیے ابدی نہیں ہے, چلیے آپ کی بات میں مانتا ہوں. I agree with your point that you say that it is eternal, لیکن ازلی تو نہیں ہے نا. کلام ازلی ہو سکتا ہے لیکن چیزیں ازلی نہیں ہو سکتی ہیں. بالکل بات صحیح ہے, ازلی نہیں ہو سکتی, لیکن ازلی کلام میں غیر ازلی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے. ہو سکتا ہے, ہوا ہے, قرآن میں ہے, وہ ہوا ہے. پرابلم سالو. ایک منٹ بھائی, اتیس بھائی سنیے آپ. چلو مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ سے یہ بات کیا. اور مفتی صاحب ایک اور کوشچن ہے کہ آپ ایک سائنس جرنی ایک چینل ہے, یو مسٹ ہرڈ اباؤٹ دیٹ سائنس جرنی. تو آپ ایک بار ڈسکس کر سکتے ہیں ان سے. I'm basically a software trainer. Yeah, I'm basically a software trainer living in Karnataka, South India. And ٹھیک ہے, بس اتنا ہی ڈیٹیلس ہے. اور مجھے اسے کیا ڈسکس کرنا ہے؟ نہیں, ریگارڈنگ the existence of God. اوکے, تو آپ تو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, مجھے ایسی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ ہی سے کر رہے ہیں نا ڈسکس. آپ گاڈ کو آپ مانتے ہیں؟ I don't know. I born and brought up in Muslim family. That doesn't matter. In my family you see many scholars are there, ulama. آپ خدا کو نہیں مانتے. ابھی کیا بتاؤں, آپ کیوں مانتے ہیں, اس کی دلیل آپ بولیں گے قرآن, آپ بولیں گے اجماع امت, ہم تو خدا کو اعظم. یہ تو اس کی دلیل ہو گئی, یہ تو اس نے دیا تھا دلیل. جس نے بھی دیا تھا مجھے بہت اچھا لگا, میں نے اسی کو کاپی کر لیا. اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں مانتے؟ لیکن کچھ دلیل بھی نہیں ہے نا. آپ جو خدا کو مانتے ہیں وہ تصورات ہیں, تھنکنگ. آپ میرے ماننے کو چھوڑیے, آپ میرے ماننے پر کوشچن نہ کریں, چونکہ میں تو مانتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ میں خدا کو مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں, ایگنوسٹک ہوں, رائٹ؟ تو اس کی وجہ کیا ہے, میں وہ پوچھ رہا ہوں. بھائی چلو ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو, سنیے میرے لیے ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو, حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں ایک مسلم فیملی میں بورن ہو گیا, چلو ٹھیک ہے میں مان لیا, میں اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتا ہوں مثال کے طور پر, آپ کو یہ کہہ سکتا ہے. تو میرے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے, آپ کے لیے کیا وجہ ہے مجھے وہ جاننا ہے.
میرے لیے وجہ کوئی نہیں ہے. میری مطلب بغیر وجہ تو آدمی نہیں, ہر چیز ہونے کے لیے وجہ ضروری ہے. نہیں ابویتی صاحب یہ سوال بیسیکلی اس لیے آتا ہے کہ آپ یہ جو لوگ اگنوسٹک بنتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو مطلب ریشنلسٹ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی عقل کے معیار پہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور یہ لوگ تو ڈوگمیٹک ہیں, ہم لوگ مسلم لوگ تو ڈوگمیٹک ہیں, ہم لوگ تو بس ایسا ہی کرتے ہیں. اور آپ لوگ جو ہے مطلب علم اور انٹلیکچوئل کے بیس پہ جو ہے آپ نے یہ یعنی کہ ایگنوسٹک ہونا جو ہے آپ نے انٹلیکچوئلٹی کے بیس پہ اپنایا ہے. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اس کے پیچھے کیا کوئی یہ بس آپ کی مرضی ہے, خواہش ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ آپ کی مرضی اور خواہش پہ کوشچن کرنے نہیں بیٹھے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کوئی ریشنل بیس نہیں ہے, کوئی ریشنل بیس نہیں ہے, بس ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ یہ کہیے کہ میری خواہش ہے کہ میں ایگنوسٹک بنوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے ایگنوسٹک کہیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ریشنلٹی کی بنیاد پر ایگنوسٹک بناؤں تو ہمیں بھی تو پتہ چلے, ہو سکتا ہے ہم بھی بن جائیں. نہیں آپ کا میں نے صحیح مسلم کون ہے وہ جو فیمس آپ کا اور اس کا ڈیبیٹ ہوا تھا, وہ میں نے پورا سنا تھا, ایکچولی پن ٹو پن میں نے پورا سنا تھا. آپ نے اس کو دلائل میں ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس کو ثابت کیا. آپ سے چلو ٹھیک ہے, میں ایک دلیل دیتا ہوں. آپ کیونکہ ایتھیسٹ سے بھی ابو ہیں بھائی, ہم لوگ تو ویسے ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایتھیسٹ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے بڑے ہائیلی انٹلیکچوئل ہوتا ہے, آپ ان سے بھی ابو ہیں. تو ہم تھوڑا جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر آپ کی لاجک ہے کیا. تو ہو سکتا ہے کہ بہت اپیلنگ ہو, بتائیے آپ. ہاں چلیے میں آپ کو بولتا ہوں. اگر ایک نہیں, خدا کے ہونے کا دلیل مجھے نہیں ملا, خدا کے ہونے کا دلیل نہیں ہے. اس لیے اگر آپ قرآن سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اٹ کین بی اے ریشنل, it can be acceptable through mind, some logical things, but still I don't think so that could be give the proper answer with this existence of God. Okay, okay, go ahead, complete. جی ہاں, تو اگر آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے then you have to understand the life of Prophet Muhammad, right? So Muhammad, what he did in his life, we need to read it all. Yes, I have read it, but still there are few confusions. قرآن کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں, خدا کو ماننے نہ ماننے پر. آپ مثال کے طور پر ہندو بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ عیسائی بن جائیں, تو وہ بھی کسی نے please don't give me the stamp of the Hindus. I hate them because نہیں, don't hate anybody, don't hate anybody, یہ غلط بات ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں نے مثال کے طور پر کہا کہ آپ چاہے ہندو بن جائیں, چاہے آپ عیسائی بن جائیں, یہودی بن جائیں, مسلمان بن جائیں, یہ سب کسی نہ کسی مافوق الفطرت طاقت کو, سپر نیچرل بینگ کو مانتے ہیں. یہاں ایک سپر نیچرل بینگ کو ماننے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں پھر قرآن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں ایک سپر نیچرل بینگ کے ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے, اس کو مانتے یا نہیں مانتے. نہیں, ایسا دلیل کوئی میری نظر سے نہیں گزرا, ایسی کوئی دلیل میری نظر سے نہیں گزرا. مقابلے میں کوئی دلیل ہوگی نا, جبھی تو آپ, ہر ایک دلیل کی ایک دوسری دلیل ہوتی ہے, ہر ایک دلیل کی کوئی دوسری دلیل ہوتی ہے. اسے ثابت تھوڑی ہو جائے گا کہ خدا موجود ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دلیل ہوگی نا کہ خدا موجود نہیں ہے اس کی, ابھی تو آپ خدا موجود نہیں. ایک طرف یہ دلیل کہہ رہی ہے کہ خدا موجود ہے, دوسری طرف دلیل کہہ رہی ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. اب آپ پھنس گئے بیچ میں, رائٹ؟ تو اب آپ ایگنوسٹک بن گئے. نہیں, دلیل سے خدا کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ اس دلیل سے خدا کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک دلیل ہے خدا ہونے کی, ایک دلیل ہے خدا کے نہیں ہونے کی. تو ان دلیلوں سے the supernatural power you cannot find it out. اوکے, تو کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے وہ پیرامیٹر تو بتائیے. نہیں, مجھے ابھی ذہن میں کچھ نہیں آ رہا. اوکے, تو دیکھیں پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ بہت جلدی, میرا برادرانہ مشورہ ہے, بالکل مخلصانہ بات ہوئی, آپ بہت جلدی کنکلوژن پر پہنچ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ کنکلوژن پر جانے سے پہلے آپ اپنے دین کو ڈیناؤنس نہ کریں اور اسٹڈی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, کنفیوژن ہے, کنفیوژن رہتا ہے. کنفیوژن کا کسی انسان کے ذہن میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پر ہے. ٹھیک ہے, میں پہلے ہی بتا دوں, کنفیوژن جو ہے وہ انٹیلیجنٹ مائنڈز میں ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, میں مطلب یہ کہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو یعنی میں تعریفاً کہہ رہا ہوں
کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنس کا گفٹ دیا ہو اور اس وجہ سے آپ کو بہت سارے شکوک و شبہات آتے ہوں، لیکن جب تک آپ ان شکوک اور شبہات کو صحیح پیرامیٹرز کی بنیاد پر سالو نہ کر لیں یا فیل نہ ہو جائیں کہ بھائی اب اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میں نے ہر چیز کی اسٹڈی کر لی ہے اینڈ اٹس اے ڈیڈ اینڈ، تو ٹھیک ہے اب آپ اگنوسٹک بن جائیے. لیکن اگر ابھی آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہی وہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جو آپ کی بنیاد ہے، جو آپ کی بنیاد ہے اس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی آپ کو نہیں پتا، تو آپ کیسے کنکلوژن پر جمپ کر کے آگے کہ میں تو اگنوسٹک بن گیا جی، ہے نا؟ یہ میرا مشورہ ہے. اس مشورے کو آپ سنسیئرلی سمجھیں اور غور کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھا شاہ ولی اللہ کی آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ حجت البالغہ، انفاس العارفین. پوری پڑھ لی حجت اللہ البالغہ؟ آلموسٹ پڑھی ہے. وہ دلائل ہیں اس میں ادلہ اربع جو کہ تقلید کے متعلق ہے. نہیں وہ نہیں. حجت اللہ البالغہ کا آپ نے مبحث اول پڑھ لیا؟ نہیں. کہاں سے پڑھی آپ نے؟ بتائیے کہاں سے پڑھی ہے؟ وہ تو میں نے ہارڈ کاپی میں پڑھا. نہیں ہارڈ کاپی میں پڑھا، شروع سے پڑھی، بیچ سے پڑھی، آخر سے پڑھی، کدھر سے پڑھی؟ ہاں شروع سے پڑھا ہے. شروع سے پڑھا. کون سی لینگویج میں پڑھی؟ انگلش میں بھی پڑھا ہے اور اردو میں، دونوں. اردو میں کس کا ترجمہ تھا؟ کسی دیوبندی عالم کا تھا. اوکے. آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، اگر حجت اللہ ہی پڑھنی ہے، یہ میرے سامنے ہے رحمت اللہ الواسیہ شرح حجت اللہ البالغہ، ٹھیک ہے؟ آپ زیادہ دور بہت یہ 5 جلدوں میں ہے، میرے سامنے پہلی جلد رکھی ہوئی ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلی جلد کا صفحہ نمبر 65 سے لے کر، ٹھیک ہے، 65 سے لے کر اور آپ اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیجئے کہ مبحث دوم کے آخر تک، صفحہ نمبر 409 تک، ٹھیک ہے؟ صرف میں نے آپ کو 300 کچھ صفحات بتائے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ آپ اس میں عربی بھی ہے، تو عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو اردو میں لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اس کی جو تشریح ہے وہ آپ پڑھتے چلے جائیں. اور یہ کتاب آپ کو آسانی کے ساتھ PDF مل جائے گی، آپ اس کو ضرور پڑھیں. اور انشاءاللہ میں تو آتا رہتا ہوں اسٹریم پر، پھر آئیے، کوئی سوال ہوگا تو اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو اچھا لگے گا. آپ نے مفتی صاحب لیکن آپ کو کنیکٹ کرنا بہت مشکل ہے مفتی صاحب. مجھے آپ askmufti@gmail.com پر ای میل کر دیں. اور میں نے ای میل بھی کیا تھا آپ کو، لیکن اس کا ریپلائی نہیں آیا مجھے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگلے 24 آورز میں آپ ای میل کریں گے تو میں انشاءاللہ ای میل چیک کروں گا. اور آپ اپنا جو بھی ہے میرے askmufti@gmail.com اس پہ کیجیے گا. میں آپ کو اپنا نمبر دینے کو تیار ہوں، مجھے آپ کبھی بھی گفتگو کر سکتے ہیں، that's not a problem. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی ہے، ایک سامنے والا کتابوں کی بنیاد پر بات کرتا ہے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، سیریسلی تو گفتگو کرنے میں اچھا لگتا ہے. تو اس لیے آئی اپریشیٹ کہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، دیٹس گڈ، لیکن وہ ایفرٹس جو ہیں بالکل خلوص کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ کریں، تو پھر امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ سیدھ راہ پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. تھینک یو سو مچ فار آل آف یو. تھینک یو. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت